بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ جہلم کے ایک انجینئر نامی شخص نے اس طرح کے الفاظ اپنے بیان میں کہے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر نہ کہیں۔ اور اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا گیا تو میں اس کا جواب دینا لازمی سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکار جو قادیانی کہلاتے ہیں، ان کے کفر کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم ان کو کافر کہتے ہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا قول کر کے اس انجینئر نامی شخص نے معاذ اللہ ان کے کفریات پر، سری کفریات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور بہت بڑی علمی خیانت کی ہے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کا جرم کیا ہے کہ جو ناقابل تلافی ہے۔ میں اب وہ وجوہات بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے قادیانی کافر قرار پائے اور کافر ہیں۔ پہلی بات، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ خود کرتے ہیں، مطلب ان کے بڑے نے دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا، اور آگے ان کے ہاں اسی نبوت کی خلافت قائم ہے۔ اور اسی نمبر تین، انبیاء کرام کی گستاخیاں کرنا، یہ مرزا غلام احمد سے ثابت، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حوالے سے، اور انبیاء کرام کی پاک بارگاہ میں گالیاں بکنا، یہ اس کی عادت رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کو جائز سمجھتا ہے، ممکن مانتا ہے، تو ایسے شخص کو کافر ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے گا، یہ جو عقیدہ ہے، جو قطعی ہے، ایمانی ہے، قرآنی ہے، یقینی ہے، اذعانی ہے، اجماعی ہے، یہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت، کوئی رسالت نہیں آ سکتی، کسی بھی صورت میں، ذلی یا بروزی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتی، یہ عقیدہ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر، اور اس کے کفر میں کوئی شک بھی کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا آیت قرآنی سے ثابت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، یعنی آخری نبی ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی آقا کریم علیہ السلام نے خود تفسیر فرمائی۔ ترمذی شریف اگر اٹھائیں، صفحہ نمبر 93 ہے اور حدیث نمبر 2226 یعنی 2226 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، رسالت و نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہوگا نہ ہی نبی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المنتقد کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، پڑھیے صفحہ نمبر 119 سے 20، کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا، ممکن جاننا، اگر کوئی ممکن بھی مانتا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر فتاوی رضویہ کے نمبر 15 کے اندر اس بات کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی آقا کریم علیہ السلام کے بعد توہم بھی رکھتا ہے، وہم بھی رکھتا ہے کہ وہ نبی آ سکتا ہے، ممکن مانتا ہے، وہ کافر ہے، اور اس کے کفر کے اندر شک بھی کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور در مختار میں ہے جو ان کی خباستوں پر مطلع ہو کر ایسا شخص جو کافر ہے اس کے کفر میں شک کرے، من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، ایسا عقیدہ رکھنے والے کے عذاب اور کفر میں شک کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا، در مختار کے اندر ہے۔ لہذا انجینئر صاحب، قادیانی اس لیے کافر ہیں جو ایسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جس نے کہا معاذ اللہ کہ اللہ نے اس کا نام یعنی غلام احمد کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، اپنی نبوت کا یوں اعلان کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 میں یہ بات موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔
انجینئر صاحب قادیانی اس لیے بھی کافر ہیں کہ جنہوں نے ایسے کو نبی مانا معاذ اللہ جو اللہ کی شان کا بھی گستاخ ہے، جس نے لکھا، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں انجام آتم کے اندر، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 52 میں، یا احمد یتیم اسمک ولا یتیم اسمی، یعنی اے احمد تمہارا نام مکمل ہو جائے گا، میرا نام مکمل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، بارگاہ الوہیت میں گستاخی ہے۔ اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کی شان مکمل نہیں ہوگی، لیکن اس احمد کا نام مکمل ہو جائے گا، الامان والحفیظ۔ انجینئر صاحب اس لیے بھی قادیانی کافر ہیں جو ایسے کو نبی مانتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات اتری، اس کے انجام آتم صفحہ نمبر 78 کے اندر لکھتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والی جو آیت ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد والی جو آیت ہے، وہ میرے بارے میں نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اس کو اپنے بارے میں وہ سمجھتا ہے۔ انجینئر صاحب قادیانی اس لیے بھی کافر ہے معاذ اللہ جو اپنے آپ کو، ایسے شخص کو نبی مانتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی اولاد میں سے سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے اور لکھتا ہے، دافع البلا، یہ مرزا کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت منی بمنزلتی اولادی، تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میری اولاد ہے۔ معاذ اللہ، یہی تو وہ عقیدہ تھا جس کو قرآن نے گالی قرار دیا کہ اگر کوئی تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ عیسائی، وہ کرسچن اللہ کو گالی دیتا ہے۔ یہ مرزا یوں اللہ تعالیٰ عز و جل کو گالیاں دیتا رہا، گالیاں بکتا رہا، اور قادیانی اس کو مسیحا مانتے ہیں، اس لیے وہ اس کے کفر اور عذاب میں شک کرنے کی وجہ سے کافر قرار پائے۔ اور پھر مزید اگر گستاخیوں کی لسٹ پڑھیں کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں مرزا نے کیا کیا گستاخیاں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہوئے ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 8 میں لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلی، یہ اسی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے حوالے سے جو آپ کے معجزات تھے، جو آپ کی خبریں تھی، کہا وہ غلط نکلی۔ پھر اس کے علاوہ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 750 کے اندر لکھتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو قتل کا ذکر ہے، گائے کی بوٹی ناش پر مارو تو مقتول زندہ ہو جائے گا، تو وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمریزم تھا، یعنی وہ مسمریزم علم جو آسٹریا میں رہنے والے ایک شخص ڈاکٹر مسمر نے ایجاد کیا تھا، کہ جو پوشیدہ حالات لوگوں کا معلوم کرتا تھا، اس معجزے کو علم مسمریزم قرار دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کو زندہ کیا، قرآن پاک نے اس کی گواہی دی، اس کو بھی یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ وہ بھی علم مسمریزم تھا۔ 753 ازالہ اوہام، یہ مرزا کی کتاب، اس میں لکھا ہے مرزا صاحب، انجینئر صاحب، چھوٹے مرزا جی، وہ قادیانی اس لیے کافر ہیں، کوئی ایسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جو انبیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے۔ اور ایک اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر صفحہ نمبر 629 کے اندر لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی آئے اور ان 400 نبیوں نے اس کے فتح کی بشارت دی، وہ ساری کی ساری غلط نکلی، وہ نبی جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ اسی میدان میں مارا گیا۔ نبی جھوٹے نکلے، 400 نبیوں کی بارگاہ میں گستاخی۔ اور مزید اپنی کتاب 40 کے اندر لکھتا ہے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی گستاخی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے کہ کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ۔ میں اب اسی کی کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں، کہتا ہے حقیقی اور کامل مہدی ہدایت یافتہ نہ موسیٰ تھا کیونکہ اس نے صحف ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے، نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اس نے توریت اور صحف انبیاء پڑھے تھے۔ یہ اس کی کتاب 40 سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، عبارت من وان اس کی عبارت ہے۔ اللہ اکبر، اولو العزم مرسلین کے ہادی ہونے میں شک کیا بلکہ صراحتاً گستاخی کر رہا ہے۔ ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ جن کی ہدایت کی گواہی قرآن دے، جن کے رتبے کے خطبے قرآن میں موجود ہیں، قرآن ان کی شان بیان کرے، اولو العزم رسولوں کی شان بیان کرے، یہ ان کی بارگاہ میں گستاخیاں بکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس نے گستاخیاں کی، انجینئر صاحب سنیے، مرزا لکھتا ہے کہ اے عیسائی مشنریو، اے ربنا المسیح مت کہو، دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، یعنی اپنے آپ کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر لکھتا ہے۔ اور وہ مرزا کی کون سی کتاب ہے؟ اب معیار صفحہ نمبر 13 اور 14 میں مزید لکھتا ہے خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، یعنی اپنے آپ کو مسیح موعود یہ کیونکہ کہتے ہیں مرزا کو، اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اور یہ یقیناً قطعی طور پر کفر ہے۔
اور ایسے شخص کو کافر نہ ماننا بلکہ مسیحا جاننا یہ کفر پر پکی مہر ہے، اس لیے قادیانی کافر ہے۔ انجینئر صاحب قادیانی اس لیے بھی کافر ہیں جو ایسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہی صرف نہیں بلکہ ان کو فتنہ باد بھی کہتا ہے۔ معاذ اللہ۔ دافع البلا صفحہ نمبر 15 میں لکھتا ہے خدا تو باپابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے دنیا کو تباہ کر دیا۔ معاذ اللہ، یہ اس کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے جس کے پہلے فتنے نے دنیا کو تباہ کر دیا۔ انجینئر صاحب قادیانی اس لیے بھی کافر ہیں کہ وہ ایسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی منکر ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 14 میں لکھتا ہے عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں۔ معاذ اللہ، نبی ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار کرنا کفر ہے، ایک قطعی طور پر کفر ہے۔ کسی ایک نبی کو نبی نہ ماننا کفر ہے۔ قادیانی ایسے شخص کو کافر نہ جان کر کافر ہوئے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی شیطانی الہام بھی ہوتے تھے۔ الامان والحفیظ اعجاز احمدی کے صفحہ نمبر 14 میں لکھتا ہے کس کے آگے یہ ماتم لے جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں۔ معاذ اللہ، ان کو نبی علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ یہ نقل کفر نباشد۔ مزید انجینئر صاحب کون سی میں کہانی آپ کو سناؤں؟ زمین انجام میں آتم اگر آپ نے پڑھا ہو، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے ورڈز اس نے کہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طائفہ اور کنجریوں کی طرف مائل ہونے والے تھے، یعنی طوائف کی طرف میلان اور صحبت رکھتے تھے۔ الامان والحفیظ آپ پر الزام میں صریح الزام اس نے لگایا اور گستاخی کی اور کافر قرار پایا، اور قادیانی اس کو اپنا مسیحا جان کر مسلمان مان کر کافر قرار پائے۔ انجینئر صاحب اس لیے بھی قادیانی کافر ہیں کہ ایسے شخص کو مسیحا مانتے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان پر تہمت لگاتے ہوئے زمین انجام آتم کے صفحہ 7 پر لکھا کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مطہر ہے، تان کرتا ہے، تان کہ 3 دادیاں نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں، 3 معاذ اللہ نانیاں۔ اللہ اکبر، آپ جانتے دادی کسے کو کہتے ہیں؟ والد کی ماں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو ان کی ماں کہاں سے آ گئی؟ یہ شخص اس قدر جھوٹا انسان ہے، معاذ اللہ۔ اور مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیا کیا لکھا ہے، کیا اس نے معاذ اللہ گندی گالیاں آپ کو بکی ہیں، وہ جملے زبان پہ لانے کے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ انجینئر صاحب، یہ اس لیے کافر ہے مرزا غلام محمد قادیانی کہ اس نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں گندے جملے بکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے فالوور اس کو مسلمان جان کر کافر ٹھہرے۔ آپ کا کیا حال ہے جو ان کے اس طرح کے کفریات کو جاننے کے باوجود بھی پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور یہ وجہ بیان کرتا ہے لے جی وہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، وہ کافر کہتے اس لیے وہ کافر ہوئے۔ الامان والحفیظ۔ مرزا انجینئر، اے چھوٹے مرزا جی، یہ تیری اس طرح کی خباستیں بہت جلد عوام کو پتہ چلے گی انشاءاللہ، اور تو بہت جلد تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو اس قدر امت کو گمراہ کر رکھا ہے تو نے، اللہ تعالیٰ تیرے فتنے سے اور بڑے مرزا جی کے فتنے سے یہ امت کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔